نامی مجھ پر آئے گی کہ ابراہیم کی یہ ہے کہ حرم محترمہ نے اس طرح کر دیا کہ بادشاہ زمانہ کو اب یہ توبہ کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے اس کو چھوڑ دی۔ اس چھوٹنے کے بعد پھر بھی ظالم نے واپس ہاتھ بڑھا دیا، تو پھر اللہ نے دھنسا دیے، پھر پاؤں جکڑ گئے زمین میں، اس پر پھر زبان کتے کی طرح اس کی باہر نکل گئی، پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ آخری چانس مجھے دے دے، اس کے بعد ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کو اجازت پھر یہ کہ اللہ زمین نے چھوڑ دی۔ اماں جی نے پھر دعا کی۔ پھر حضرت حاجرہ، اب بعض روایت میں یہ ہے کہ حاجرہ ان کی بیٹی تھی بادشاہ کی، اس نے یہ ہے کہ چونکہ ان کی جان خلاصی ہو گئی، حضرت سارہ کو انہوں نے گفٹ کے طور پر، عطیہ کے طور پر حضرت حاجرہ دیا۔ روایت کے اندر، احادیث کے اندر حاجر اور آجر دونوں نام آتے ہیں، لیکن حروف حلق کو ایک دوسرے کی جگہ پر بدلتے رہتے ہیں، تو آجر بھی ہے اور حاجر بھی ہے، سمجھے۔ حضرت حاجرہ انہوں نے گفٹ کے طور پر دے دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اماں جی جب وہ گفٹ لے کر کے باہر آ گئی تو ابراہیم کو کہا کہ خوشخبری یہ کہ قبول کر لے، اللہ پاک نے ظالم کی مکاری کو اس کے سینے میں لوٹا دیا اور وہ ناکام ہو گیا، اس کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اور وقد آجرنی آجر اور حاجر مجھے بطور انہوں نے اجرت کے دے دی کہ یہ آپ کے خادمہ اور آپ کی لونڈی بن کر کے رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر دیا۔ اماں جی مخدومہ تھی، یہ ان کی خادمہ تھی، نکاح ہو گیا اس سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام بھی دے دی۔ اب ظاہر ہے کہ پھر سوکھنوں کا بنتا نہیں ہے، سمجھے۔ اماں جی کو، اماں سارہ کو، ان کے اولاد کو فلسطین میں بسایا، اور حضرت حاجرہ کو اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں بسایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ دونوں مرکز پھر یہاں بیت اللہ کی، جیسے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ آ رہا ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، تعمیر نو۔ بیت اللہ کی بنیاد تو پہلے سے فرشتوں نے رکھی تھی، پھر آدم علیہ السلام نے تعبیر کی، طوفان نوح کے اندر پھر وہ مٹ گیا، پھر اس کے بعد اللہ کا بھلا کری ہے کہ اب یہ تعمیر حضرت نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب یہ دونوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مرکز، مراکز ایمانیہ اور قبلتین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی دونوں پہ یہ ہے کہ آباد ہو گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر آخر یہ ہے کہ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی تھا، اور اللہ پاک نے 15 مہینہ 16 مہینے، جیسے کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب ہجرت کی 16 مہینہ اور 17 مہینہ یا کچھ 16 مہینے سے زیادہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کی، لیکن آپ کا مزاج تھا، طبی طور پر آپ کی تمنا تھی کہ کاش مجھے یہ کہ بیت اللہ کو اللہ میرا قبلہ بنا دے، جو میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کا اصل قبلہ ہے۔ اللہ نے یہ بھی آپ کی تمنا پوری کر دی، یہ آرزو بھی پوری کر دی ہے۔ یہ دونوں مراکز ایمان ہے۔ اب سارا جھگڑا کس پر ہے؟ جھگڑا اس پر ہے، یہود اب تک بھی کہتے ہیں کہ انبیاء جتنے آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیلی، اسحاقی، ابراہیمی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیمی کی اولاد میں سے ہیں، سمجھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارے کے سارے۔ تو یہود و نصارہ کا اس پر اتفاق ہے اہل کتاب کے انبیاء سارے اسحاقی آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خود بھی انہی کے اولاد میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو انبیاء جتنے بھی ہیں وہ اسرائیلی، اسحاقی، ابراہیمی ہیں، اور اسماعیلی کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیلی ابراہیمی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی ابراہیم۔ تو ہم لوگ محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے، سمجھے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسحاقی ہے، اور دین صرف یہودیت اور نصرانیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی تھے، سمجھے، یہودی نصرانی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے۔ قرآن نے بتایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ اللہ کی بندو کچھ تو سوچو۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل، بات سمجھو، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل جن سے عیسائیت اور یہودیت کی ابتدا ہے، تورات اور انجیل سے، یہودیت اور عیسائیت الا من بعد ہی، ابراہیم کے بعد ہے، ابراہیم پہلے۔ یہ تو بے نہیں اس طرح کوئی یہ کہہ دے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چاروں حنفی تھے،
سمجھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں شافعی تھے. صحابہ کی آدھی تعداد شافعی، آج کچھ حنبلی اور کچھ حنفی. تو آپ سے کوئی کہہ دے کہ صحابہ پہلے ہے، نبی پہلے، نبی کیسے حنفی بن گیا؟ اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی حنفی کیسے؟ ابو حنیفہ تو بعد کا ہے، شافعی بعد کے. آپ کو مسئلہ سمجھ؟ تو جیسے کہ یہ کہنا معقول نہیں ہے، نامعقول ہے. تو اسی طریقے پر یہ بھی کہہ دینا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی، وہ پہلے گزرا ہے، مذہب بعد میں آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. مسلم، اللہ آپ کا بھلا کرے. اور ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے مسلم تو اسلام بھی تو بعد میں آ گیا. جی نہیں، اسلام اس وقت سے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین هو سماکم المسلمین. ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور مسلم وہ ہے کہ جو صاحب اسلام. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الانبیاء ہے اور متبوع الانبیاء ہے. آپ کے بعد سارے انبیاء آپ کے تابع ہے. اصول میں تو ہے ہی تابع آپ کے، فروع میں بھی آپ کے ساتھ تابع ہیں. چند مسائل میں سوائے اس کے کچھ بھلا پڑ گیا. یہ ہے سارا جھگڑا، سمجھے؟ اس وجہ سے ابھی یہودیت اور نصرانیت کا یہی جھگڑا ہمارے پاس کہ آپ کا نبی تو اسماعیلی ہے. اسماعیلی وہ لونڈی کا صاحبزادہ ہے، اس کی والدہ حضرت حاجرہ لونڈی تھی، وہ کہاں سے نبی بن گئے؟ اے جی مسئلہ سارا کا سارا، سمجھے؟ وہ جو ہمارے مولوی صاحب کا جو مسئلہ چلا نا اس میں کہ یوسف علیہ السلام جب یہ ہے کہ جیل چلے گئے تو جیل والوں نے، جو لوگ پہلے سے قید میں تھے، جیل میں تھے، انہوں نے کہا اہلاً وسہلا مرحبا، خوش آمدید، بخیر راغلے. آپ اے ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بخیر راغلے. اے ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعنی آپ یعقوب کے بیٹے، یعقوب اسحاق کے. تو اسحاق علیہ السلام آپ کا یہ ہے کہ وہ کیا ہے، دادا ہے. تو اے ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام. تو اس روایت کے اندر موجود ہے، جو ہمارے مبلغ اعظم جس کو کہتے قرطبی نے لکھا، یا تک تفسیر کبیر نے. تفسیر کبیر میں تو ہے ہی نہیں، وہ 100% جھوٹ ہے. قرطبی میں ہے تو یہی ہے، سمجھے؟ اور قرطبی میں اس کے نیچے لکھا ہوا کہ علامات الوضع علیہ واضحۃ جدا، پکی موضوع روایت ہے. اور موضوع ہونا اندر موجود ہے خود بخود کہ اے اسحاق علیہ السلام، اے ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بخیر راغلے. اور ظاہر ہے کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں ہے. ذبیح اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ جو ذبیح اللہ حضرت اسحاق کو کہہ کر کے، یہ بھی یہود کی طرف سے یہ روایت ایک تمانچہ ہے ہمارے منہ پہ، سمجھے؟ یہ خود بخود وہ اسماعیل تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے تو پیارے محمد کو بھی نہیں مانتے. خطیب بھی یہودیت کے ساتھ جا رہا ہے، سمجھے بھائی؟ یہود کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ بنیاد یہی ہے. یہ جو 2 رکوع ہے، 3 رکوع ہے، یہ ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ 2 مرکز ہے. اب اس کے بعد یہ تمہید ہے اس کے لیے کہ بھئی ابراہیم پر تو سب کا اتفاق ہے، ابراہیم علیہ السلام یہودی ہو یا نصرانی ہو، سمجھے؟ آپ تو کہہ رہے قرآن نے تردید کر دی کہ وہ یہودی نصرانی نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو پھر اس نبی کو کیوں نہیں مانتے؟